السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سائنس اور نیوز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی سب سے بڑی اور تیسری جنگ عظیم کے بارے میں۔ تیسری جنگ عظیم کا اسٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا تقریباً 2 گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ گروپ 1 چائنا، روس، پاکستان اور ان کے اتحادی۔ گروپ 2 امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی۔ امریکہ نے چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں گھیرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور ساؤتھ چائنا کے ارد گرد موجود تمام ممالک جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چائنا کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور یہاں اپنے ڈسٹرائزر اور ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آ گیا ہے، اور بھارت کو کہا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے آبنائے ملائکہ کو چائنا کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے۔ یاد رہے، آبنائے ملائکہ کے ذریعے چائنا کی زیادہ تر تجارت ہوتی ہے، اور چائنا کا 80% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے اپنی تجارت کے لیے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ جواب میں چائنا نے بھی پالیسی بنا لی ہے، اور اگر بھارت آبنائے ملائکہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے سلیگوڑی کوریڈور، جو کہ بھارتی ریاستوں آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، میگھالیہ، میزورام، منی پور، تریپور کے باقی بھارت سے ملاتا ہے، اور اس پر قبضہ کر کے ان سب کو بھارت سے علیحدہ کر دے گا۔ اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اسی لیے کافی حد تک خاموش ہے۔ اب بھارت نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور دلائی لاما کی پوری دنیا میں لے کر جائے گا، اور UN سمیت ہر جگہ پشت پناہی کرے گا۔ نتیجے میں چائنا نے بھی کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا، اور یہ بات بھی پاکستان کے لیے ہی خوش آئند بات ہے۔ دوسری طرف چائنا ایران کو بھی بھارت کی گود سے نکال لیا، اور اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے۔ اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے، اور چائنا نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کے بجائے اپنی اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر کی ہے۔ یہ امریکی ڈالر کو بدترین دھچکا ہوگا۔ امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے۔ اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کی بجائے امریکہ دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو چائنا سعودی عرب کے بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا۔ چائنا صرف سعودی عرب سے 40 ارب ڈالرز کا تیل خریدتا ہے، اور ایران پہلے ہی چائنا کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر بہت ہی کڑا وقت ہے، لیکن امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو دستا ہے، اور چائنا اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ باقی فیصلہ محمد بن سلمان کے صواب دیدہ ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ خود جنگ میں نہ کودے، اور امریکہ بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے۔ بالکل وہی پالیسی جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی، جب روس، برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر رہا تھا اور پیسہ کما رہا تھا، اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا اور دونوں فریقیں بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے تو اعلانیہ جنگ کر دیا، اور اسی طرح جنگ جیت گیا۔ اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی ہے۔ جب امریکہ، بھارت، چائنا اور روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بے حد کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا، اور بغیر زیادہ محنت کے جنگ جیت کر سپر پاور ہو جائے گا۔ امریکہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، بلکہ بھارتی اور دوسرے ممالک کو کندھا استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے۔ لیکن اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی رپورٹ دے چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ چائنا امریکہ کو شکست دے گا، اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر پر سجائے گا۔ ان صورتوں میں وطن عزیز کے لیے بھی بہت سے امتحانات ہیں۔
ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے تاکہ ملک کے حالات تھوڑے قابو میں آ سکیں۔ دشمن اسلام تو پہلے پاکستان کو جتنی جلدی ممکن ہو اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ اسلامی دنیا کا واحد ڈھال اسلامی ملک پاکستان توڑا جائے۔ اگر آج پاکستان مضبوط اور ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہوتا۔